ہمیں کسی کو ساتھ سفارش لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور چیز یا کرپشن کا یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہوتا. ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، لیکن جو سفارش کا ایک کلچر ہے وہ بھی ہم نے ختم کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اختر اوان، اور آج آپ کو بتائیں گے KPK کے اندر جو ایجوکیشن کے دعوے تھے ان کے حوالے سے، اور جو پروسیس یہاں پہ ہائر سیکنڈری اسکول میں چل چکا ہے ایجوکیشن کا، اور جہاں پہ ایڈمیشن ہو رہے ہیں ان کے بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے. لاسٹ اسٹینزا ہمارے ملک کے ان سب بہادر بچوں کے لیے. میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو. نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے. تھینک یو. میرا نام ہے سمیع اللہ خان، میں ملکوباد گاؤں سے آیا ہوں. یہاں پر ایڈمیشن لینے 11th کلاس میں مجھے بہت اچھے طریقے اور اچھے اخلاق سے ٹیچروں نے رسپیکٹ دی ہے. تو داخلہ مجھے بہت آسانی سے ملا. پہلے سے بہتر رسپیکٹ لیتے ہیں، جس طرح کے طریقے انصاف نے بہتری لائی، ایڈمیشن آسانی سے مل جاتی ہے. یہاں پہ جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. جو اسٹوڈنٹ ہیں جو یہاں پہ آ سکتے ہیں تو ان کے لیے کون سی آسانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. مطلب جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہم نے جب کرونا کے دوران اسکول بند تھے اس وقت بھی، اور ریگولر اسپیشلی میرے ذمہ چونکہ یہ ایڈمیشن ہے، میں اسکول آتا رہا ہوں، تو یہاں ہم ہر طرح کی فیسیلیٹیشن ان کو دیتے ہیں. مطلب جب بچہ آ جاتا ہے ان کے لیے جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں، سمپلی وہ ایک کاپی، ایک 2 کاپی چاہیے، مثال کوئی کاپی چاہیے، کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو یہاں ہمیں کسی کو ساتھ سفارش لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور چیز یا کرپشن کا یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہوتا. ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، لیکن جو سفارش کا ایک کلچر ہے وہ بھی ہم نے ختم کیا ہوا ہے. کہ بچہ سیلف، ابھی آپ کے سامنے یہ بچہ آیا تھا، یہاں اس نے کسی کو ساتھ نہیں لایا، کچھ نہیں کیا، بڑی آسانی سے ڈاکومنٹس اس نے دیے، فارم اس نے فل کیا، فارم اس کو ہم نے پہلے پرووائڈ کر دیا تھا، یہ لے گئے پہلے، تو کر کے انہوں نے ایڈمیشنس کا مکمل کر دیا ہے. بکس بھی یہاں پہ آپ کو فری ٹیکسٹ بکس ہیں جو صوبائی کو مطلب سے ملتی ہیں. وہ جب اسکول میں آئے گا، داخل ہو گیا، بکس اس کو یہاں مل جائیں گی. اور ریگولرلی ابھی اگر آپ جائیں تو وہاں کلاسیں، ہر کلاس میں مطلب پڑھائی ہوئی ہے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے پہلے ہائر سیکنڈری میں جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ سیاسیوں کی خاص طور پہ سفارش کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو کیا واقعی یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت کے جو دعویٰ ہے کہ اس میں ہم نے کرپشن اور یہ سیاسی مداخلت ختم کر دی ہے، کیا واقعی یہ ختم ہوئی ہے؟ کم از کم جو میں جس ادارے سے وابستہ ہوں، تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈنگی ہے، تو اس حوالے سے مطلب واقعی یہاں پہ کسی قسم کی ویسے بھی یہاں پہ اتنا کرپشن کا وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کے الحمدللہ باقی اداروں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ختم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پہ مطلب کرپشن کا وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے کسی قسم کے. یہاں آپ آتے ہیں ریگولر، مطلب یہاں فری ایجوکیشن ہے، تو یہاں اس میں مطلب وہ کرپشن کیا کریں گے، کچھ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی تک ہائر سیکنڈری میں نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے جو یہاں پہ اویل کر سکتے ہیں؟ وہ انہیں ہم نے مختلف طریقوں سے مطلب بعض جگہ مساجد میں اعلان بھی کروائے ہیں کہ یہاں آئیں. ہر طرح کی یہاں اسٹاف پورا ہے، ہر ایک سبجیکٹ کا ایکسپرٹ جو ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ وہ موجود ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فری ایجوکیشن ہے، فری بکس ہیں، بلڈنگ الحمدللہ یہاں پہ موجود ہے، اس کے اندر بجلی کی سہولت ہے، پانی کی سہولت ہے. سیکورٹی بھی آپ باہر اگر دیکھیں دیواری ہے، ابھی ہم جب آئے ہیں گیٹ کے اندر تو وہاں پہ چوکیدار جو ہے وہ موجود تھا، جو فینس ہے وہ بھی موجود ہے.
یعنی ہر قسم کے ہم انہیں مطلب سہولیات فراہم کرتے ہیں. تو میرا ان کے لیے میسج پیغام یہی ہے کہ وہ آئیں یہاں دل جمی کے ساتھ آئیں, داخلہ لیں. ان کے ساتھ ظاہر ہے ان میں کسی قسم کا ان پہ جو فائنینشیل ہے پرابلم ہے, اگر کسی کو وہ بھی ہم مطلب زیادہ زیادہ اسکول کے فنڈز ہوتے ہیں تھوڑے بہت, وہ بھی ہم ان کو معاف کر دیں گے. باقی یہاں پہ جو ہم یہ جو فی لے رہے ہیں یہ بھی ٹوٹل ایک وہ اسکول فنڈز ہے, رجسٹریشن فیس ہے بورڈ کے ساتھ سے, اور ایک دفعہ وہ ٹیوشن فیس ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ پورا سال کچھ فیسیں نہیں ہیں. آج بھی عوام کا یہی ہے پاکستان کے اندر کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن بہتر ہے سرکاری سے. یہ کیا واقعی یہ بات ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا پبلک سیکٹر ہے, گورنمنٹ کا سیکٹر ہے, یہاں پہ ہم باؤنڈ ہیں جس قسم کا بچہ بھی آتا ہے اس کو ایڈمیشن دینے میں, ہم کسی کو ریفیوز نہیں کر سکتے. تو یہاں جبکہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس میں جو وہ لیتے ہیں بچہ, وہ ایک کریم لیتے ہیں, پوری جو آپ کی سوسائٹی کی کریم ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں, پھر ہزاروں کے حساب سے ان کی فیس ہوتی ہیں, اور ان کا مہنگا یونیفارم ہوتا ہے. جب والدین اس پہ اپنے بچے پہ جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ ایڈمٹ کروا دیتے ہیں, پھر اس پہ چونکہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس کو اکیڈمیز جوائن کرا دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اس وجہ سے لازمی طور پر ان کے رزلٹ میں فرق آ جاتا ہے. جبکہ سرکاری اسکولوں میں ہم تو پابند ہیں کہ چاہے بچے کو کچھ آتا ہے نہیں آتا, مطلب اگر وہ یہاں پہ فرض کے ایبسینٹیزم اس میں بہت زیادہ ہے, ایبسینٹ رہتا ہے, پھر بھی ہم اس کو اسکول سے مطلب خارج نہیں کر سکتے اس طرح. تو یہاں پہ پھر والدین, چونکہ یہاں فری ایجوکیشن ہے, پھر والدین کی توجہ بھی اس بچے پہ نہیں ہوتی. تو یہ ایک مطلب غلط قسم کی ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ پرائیویٹ اسکول ہیں ہمیں بہت اچھی ہوتی ہے. جو ان کا اچھا بچہ ہوتا ہے, ایون کہ یہاں ہمارے یہاں ایگزام ہوتا ہے, جو بچے پوزیشن لیتے ہیں, بڑا اچھے نمبر لیتے ہیں, والدین کہتے ہیں کہ چلیں یہ تو اب اس کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائیں گے, وہ اسے یہاں سے نکال کے ادھر لے جاتے ہیں. جو پیچھے یہ چیز بچتی ہے تو اس میں مطلب فرق آ جاتا ہے. یہ وجہ ہے, باقی اس میں ٹیچر میں کوئی کمی نہیں ہے, مطلب ویل کوالیفائڈ ٹیچر ہوتے ہیں سارا کچھ. مطلب اس کے بدلے پرائیویٹ سیکٹر کے بدلے یہاں آپ دیکھیں اکوموڈیشن اچھی ہے, بلڈنگ ٹھیک ہے, جو مطلب بنیادی جو سہولیات ہیں, بجلی ہے, پانی ہے, وہ یہاں پہ مطلب مہیا کیا جاتا ہے, اسٹاف ٹھیک ہوتا ہے, پورا ہوتا ہے سارا کچھ. وہ مسئلہ نہیں ہے, صرف یہ ایک مسکنسیپٹ ہے کہ یہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں میں اچھی تعلیم ہوتی ہے. کوئی بھی غریب سے غریب والدین بھی گورنمنٹ میں پڑھ رہا ہوتا ہے, یہاں تھوڑے سے اس نے مطلب اچھی اس کی پوزیشن بن کے اس کو یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں. تو پیچھے اس وجہ سے رزلٹ کور ہو جاتا ہے. باقی ادروائز یہ نہیں ہے کہ ان کا رزلٹ اس وجہ سے اچھا آتا ہے کہ وہاں پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے, یہاں پڑھائی نہیں ہوتی, یہ بات نہیں ہے. اچھا, ہم نے ایک سروے کیا ہے, اس سروے میں یہی ہے کہ ہری پور کے اندر خاص طور پہ ہری پور میں جو ٹیچر ہیں سرکاری ٹیچر, ان کے اپنے بچے بھی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. 100% سچ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مطلب کافی سارے لوگوں کو پڑھ رہے ہیں, لیکن میرے بچے سارے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. گورنمنٹ ابھی اس نے میٹرک کیا ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول سے ابتدائی سے کیا ہے. اس سے میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ فضلیات کالج مردان میں ہے, وہ بھی صوبائی ادارہ ہے. اس سے مطلب وہ چھوٹی بیٹی ہے, وہ مطلب گاردا ہے ہائی اسکول چمبا پینڈ میں ہے. میرے بچے سارے اس میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ مطلب ابھی سسٹم میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی ٹیچرز ایک دفعہ ٹرانسفر ہو گئی, نئی ٹرانسفر میں آنے کے وہ پوسٹیں خالی ہوتی ہیں, کچھ وجوہات ہیں تھوڑی بہت, اس وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں مطلب اپنے بچوں کو مطلب پرائیویٹ اسکول میں ہیں.